لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ایک سعید روح۔ قیصر روم کی شہنشاہی کے حدود دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بعض علاقوں پر گورنر مقرر تھے اور کچھ حصے نیم خود مختار حکمرانوں کے ماتحت تھے جو شہنشاہ کے باج گزار تھے۔ شام کے علاقے کی گورنری فردہ بن عمر قزائی کے سپرد تھی۔ اس زمانے کا گورنر بھی آج کے مطلق العنان بادشاہوں سے زیادہ بااختیار ہوتا۔ فردہ گورنر شام بھی مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، توحید پرستوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ قیصر روم کو خبر ملی کہ فردہ اسلام لے آیا۔ دوسرے لوگ بھی اس کی دیکھا دیکھی اسلام کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں اور فردہ کی تبدیلی مذہب عوام پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ قیصر نے فردہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، سپاہیوں کو حکم دیا کہ فردہ کو مہلت نہ دینا، جلد سے جلد اپنے ساتھ لے کر آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان بچانے کے لیے عرب کی طرف بھاگ جائے اور اس کا فرار ہمارے لیے کسی فتنے کا سبب بن جائے۔ فردہ کو دربار قیصر میں لایا گیا۔ میں نے سنا ہے تم عیسائیت سے منحرف ہو کر مسلمان ہو گئے ہو۔ قیصر نے دریافت کیا۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں اب تک تاریکی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ میں اب صرف خدائے واحد کو پوچھتا ہوں۔ یہ ایک میں کا تین اور تین میں کا ایک لغو اور خود تراشیدہ تصورات ہیں۔ فردہ نے جواب دیا، تمہاری یہ جرت ہو گئی کہ سر دربار عیسائیت کی تردید کرتے ہو، اور وہ بھی اس قدر بے باکی کے ساتھ جیسے تم قیصر شہنشاہ روم کے دربار میں نہیں بلکہ کسی حمام میں کھڑے ہو۔ قیصر نے عتاب آمیز لہجے میں کہا، حق کی بات دب کر نہیں کہی جاتی شہنشاہ، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ، اور یہ منافقت اور فریب ہے۔ فردہ اوا کا تکمہ چھوتے ہوئے بولے، اگر تم نے اس نئے مذہب سے منہ نہ موڑا تو میں تمہیں گورنری کے عہدے سے معزول کر دوں گا۔ قیصر نے جلالت آمیز لہجے میں کہا، مجھے قبول ہے، کوئی چیز ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ فردہ نے جواب دیا، دیکھو اب بھی کچھ بنا بگڑا نہیں ہے، میں تمہیں عزت کے ساتھ تحفے دے کر شام واپس کروں گا، نادان نہ بنو، میری ہوئی دولت کو نہ ٹھکراؤ۔ قیصر روم نے رفق و ہمدردی کے انداز میں کہا، مجھے اسلام اور ایمان کے مقابلے میں کسی دوسری عزت کی ضرورت نہیں، میرا فیصلہ اٹل اور محکم ہے، سارے جہاں کی بادشاہت بھی میرے ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اور قیصر روم کی آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ وہ فردہ کی بات پوری ہونے سے پہلے گرجنے لگا، لے جاؤ اس بے عقل فردہ کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اسے قید میں ڈال دو، آہنی بیڑیاں پہناؤ، سختی کرو یہاں تک کہ اس کا دماغ درست ہو جائے۔ فردہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور طرح طرح کی سختیاں کی گئیں۔ قیصر نے چند دن کے بعد پھر دریافت کرایا کہ تم اسلام سے منہ موڑ لو تو میں اب بھی تمہاری گورنری کے عہدے پر بحال کر سکتا ہوں۔ فردہ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر قتل کی دھمکی دی گئی۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ قیصر سمجھتا تھا کہ یہ جان کا معاملہ ہے، اب فردہ کے پائے استقامت ڈگمگا جائیں گے، مگر فردہ نے کہا، جان تو ایک دن جانی ہی ہے، وہ تخت پر جائے یا سولی پر، لیکن کامیابی اس زندگی کے لیے اور بشارت اس جان کے واسطے ہے جو حق کی راہ میں کام آئے۔ فردہ نہیں، حضرت فردہ کو قتل گاہ میں لایا گیا، مشکیں بندھی ہوئی، پاؤں میں بھاری بیڑیاں۔ قیصر نے کہا، دیکھو اب بھی تلافی مافات کا وقت باقی ہے، میرے ایک اشارے میں جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت فردہ نے جواب میں کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کی ہاتھ زبان سے نکل ہی رہی تھی کہ بے رحم قاتل نے
اسلام کے اس فدائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام بارگاہ رسالت سے فرمان بھیجے جا رہے تھے، دوسری طرف عرب کے قبیلے جوق تر جوق حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ اسلام کی آواز دور دور تک پہنچ چکی تھی، تکبیر کی آوازیں نقلستانوں سے لے کر وادیوں، ٹیلوں، پہاڑوں اور کوہساروں میں گونج چکی تھی۔ اسلام کی طرف دل کھچے ہی چلے آ رہے تھے۔ جس نے اس آب حیات کا ایک گھونٹ بھی پی لیا وہ زندگی بھر کے لیے سیر ہو گیا۔ قبیلے میں 2-4 آدمی بھی مسلمان ہو جاتے تو ان کی چال ڈھال، رفتار و گفتار اور سیرت و کردار سے دوسرے بھی متاثر ہوتے۔ لوگ محسوس کرتے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دل نہیں چہرے تک بدل جاتے ہیں۔ یہی کشش بادیہ نشینوں کو اسلام کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہر مسلمان اپنی جگہ خود تبلیغ بلکہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دمکتے ہوئے چہرے، چمکتی ہوئی پیشانیاں، گوری رنگت، بلند قامت، نیچی ابائیں، خلوص اور وفا ان کے تہوروں سے ٹپک پڑ رہی ہے۔ یہ قبیلے نجیب کے نمائندے ہیں۔ پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو چکا ہے۔ اسی نے ان 13 بزرگوں کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ شاید مدینے میں تجارت کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ اونٹ اور بکریوں کی قطاروں کی قطاریں ان کے ساتھ ہیں۔ غلہ بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، درہم و دینار بھی ہیں۔ قوم نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر ان کو مدینہ بھیجا ہے۔ اپنی زکوٰۃ تم واپس لے جاؤ اور اپنی قوم کے فقراء میں بانٹ دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، فقیروں کو دے دلا کر جو بچ رہا ہم وہی لے کر آئے ہیں۔ قوم نجیب کے نمائندوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان لوگوں سے بہتر وقت اب تک نہیں آیا۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا اور حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کا سینہ ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ خود نجیب کے وفد کے ارکان قرآن اور سنت سیکھنے کا غیر معمولی شوق رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے ان مہمانوں کی خاطر و مدارت کے لیے حضرت بلال کو مقرر فرما دیا۔ ایک طرف تو ان کے شوق کا یہ عالم کہ زیادہ سے زیادہ وقت رسول اللہ کی خدمت میں گزارتے اور صحابہ کرام سے قرآن و سنت کے بارے میں گفتگو کرتے، اور دوسری طرف ان کو اپنے وطن جانے کی جلدی بھی تھی۔ صحابہ کرام سے بار بار کہتے کہ حضور کی خدمت میں عرض کرو کہ یہ لوگ اپنے وطن واپسی کا عزم رکھتے ہیں، سرکار اجازت مرحمت فرمائے۔ صحابہ نے ان سے دریافت کیا کہ وطن جانے کی آخر تم لوگوں کو کیا جلدی پڑی ہے؟ اس قدر مقدس صحبت تمہیں دنیا جہاں میں اور کہاں میسر آ سکتی ہے؟ کبھی کبھی تو یہ لمحے نصیب ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ دل تو ہمارا یہاں سے جانے کو نہیں چاہتا، مگر یہ شوق بے چین کیے ہوئے ہے کہ حضور نبی کریم سے جو کچھ ہم نے حاصل کیا اسے جلد سے جلد اپنی قوم کو بھی پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ اس فیض سے محروم نہ رہیں۔ جب وفد نجیب کے ارکان جانے لگے تو حضور نے ان سب کو عطیہ مرحمت فرمائے۔ عطیہ دینے کے بعد حضور نے دریافت کیا، تم میں کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا؟ جواب میں عرض کیا، ہاں رہ گیا ہے۔ ایک نوجوان، ایک تندرست نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، حضور میری قوم پر رحمت کی برکھا ہوئی ہے تو مجھ پر بھی ایک آدھ چھینٹا پڑ جائے۔ نوجوان نے گزارش کی، تم چاہتے کیا ہو؟ حضور نے مستفسرانہ انداز میں فرمایا، حضور میری تمنا سب سے جدا ہے یا رحمت للعالمین۔ نوجوان بولا، تمہاری تمنا آخر کیا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا، میں اپنے گھر سے تمنا لے کر چلا تھا کہ حضور سے اپنے لیے دعا کراؤں گا، اس کے لیے خدا مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمائے اور میرے دل کو غنی بنا دے۔ نوجوان کے جواب پر حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ ہجرت کے 10ویں سال جب حضور حج کے لیے تشریف لے گئے تو قبیلے نجیب کے لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے اس نوجوان کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس طبیعت کا تو کوئی آدمی آج تک دیکھنے ہی میں نہیں آیا۔ اس کی قناعت اور فقر و غنا کا یہ عالم ہے کہ اس کے سامنے
اگر سارے جہاں کی دولت بھی بٹ رہی ہو تو وہ ادھر آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ وفود کی حاضری اور باریابی کا تانتا بندھا تھا۔ ایک وفد آیا، دوسرا گیا۔ ہمدان، ثقیف، طے، غسان، عذرا، غامد، محارب، سلامان، نجا وغیرہ قبیلوں کے وفود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایمان کی سعادت سے مشرف ہو کر گھروں کو لوٹے۔ طائف، جس کے بازاروں میں وہاں کے لوگوں نے حضور پر پتھراؤ کر کے پائے مبارک کو لہو لہان کر دیا تھا، اور جہاں کے چھوکرے حضور کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، اس مقام کے افراد بھی حاضر ہوئے۔ کفر و جہالت کی تاریکی چھٹ چکی تھی، نادانی اور بے قبری کے پردے آنکھوں سے اٹھ چکے تھے، دلوں کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ جو کبھی محمد رسول اللہ کی باتیں سننا گوارا نہ کرتے، انہوں نے آپ کی اطاعت کا قلادہ خوشی خوشی اپنی گردن میں پہن لیا۔ وفد ثقیف کی حضور نے اس قدر عزت فرمائی کی کہ خاص مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے قیمے نصب کیے گئے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کو نمازیں ادا کرتے اور قرآن پڑھتے دیکھتے۔ عبادت و بندگی کی کیفیت نے ان کے دلوں کو متاثر کیا کہ مسلمان ہوتے کیا ہیں۔ بت شکنی۔ عرب میں قبیلے کا بت جدا تھا۔ قبیلہ ثقیف لات کو پوجتا۔ عربوں میں بتوں کی کوئی شمار نہ تھی۔ ایک گھر میں 10 آدمی اور ہر آدمی کا معبود الگ الگ۔ جس پتھر کے ٹکڑے اور لکڑی کے تختے کو چاہا ادھر ادھر سے چھیل چھال کر گھڑ کر خدا بنا لیا، مگر لات تمام قبیلوں کا مشترکہ خدا تھا۔ حبل اور عزا کی حیثیت تھی لات کی۔ ثقیف کا وفد جب مدینے سے واپس چلا گیا تو حضرت خالد بن ولید چند صحابہ کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے اور لات کو گرانا شروع کیا۔ آس پاس ہر جگہ بجلی کی طرح خبر پھیل گئی کہ لات کو ڈھایا جا رہا ہے۔ لات ان کا صدیوں سے معبود رہا، اس کی محبت ان میں سے بعض کے دل میں اب تک رچی ہوئی تھی۔ تماشائیوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے، مرد ہی نہیں پردہ نشین عورتیں تک گھروں سے نکل آئیں۔ ایمان نے ابھی پوری طرح جڑ نہ پکڑی۔ کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ لات کو جو گرائے گا وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ کسی قوم کے خدا کو یوں ہی چپ چاپ عافیت کے ساتھ ہنسی خوشی توڑ دینا کوئی دل لگی نہیں۔ سب کی نگاہیں لات پر جمی ہوئی تھی۔ حضرت مغیرہ بن شیبہ بھی خالد کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کمان چلے پر چڑھائی اور لات کو خوب تاک کر تیر جو مارا تو اپنے زور میں خود ہی زمین پر گر گئے۔ بعض لوگوں کی خوشی کے مارے چیخ نکل گئی کہ ہمارے خدا نے مغیرہ کو ٹھکرا دیا۔ مغیرہ کو اس پر طیش آ گیا۔ نہایت تیز لہجے میں بولے، اے اہل ثقیف، تم تو بڑے ہی بے وقوف اور کم سمجھ نکلے۔ یہ پتھر کا ذلیل ٹکڑا بھلا کیا کر سکتا ہے؟ ایھا الناس، خدائے واحد کی بندگی کرو اور اس کی پناہ تلاش کرو۔ حضرت مغیرہ نے پہلے اس جھوٹے خدا کو توڑ پھوڑ کر خاک میں ملا دیا، پھر تمام مسلمان معبد کی دیواروں پر چڑھ گئے اور آن کی آن میں ساری عمارت ڈھا دی، بلکہ اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی۔ مقصد یہ تھا کہ ثقیف والوں کے دلوں میں لات کی جو عظمت ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے دور ہو جائے اور وہ اپنے معبود کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ثقیف میں کسی ایک کی پیشانی بھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی۔ لات کو یوں ہی صحیح سلامت چھوڑ دیا جاتا تو گمراہی کی طرف لوٹ آنے کا ہر وقت امکان تھا۔